یہ ہے کون؟ اسے فوراً ہال سے باہر نکالو، اس آدمی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ جناب یہ علی عمران ہے، ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو کے صاحبزادے۔ آئیے عمران صاحب، آپ کی سیٹ وہاں ہے، آپ کو چھوڑ آتا ہوں میں وہاں۔ مینیجر نے اس آدمی سے عمران کا تعارف کراتے ہوئے کہا تو اس آدمی کا چہرہ یکلک بدل گیا اور وہ خاموشی سے واپس سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اچھا ویسے اگر واپسی کے وقت بھی میں نہ رہ سکا تو پیش کی معافی مانگ لیتا ہوں، عمران نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا صفدر اور ساتھیوں کی طرف آنے لگا۔ یہ کیا حرکت کیا تم نے اور یہ کیا لباس پہن کر آ گئے ہو فنکشن میں؟ جولیا نے عمران کے قریب پہنچتے ہی انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اب کیا کروں، کوئی عورت آج تک مجھے گنجی نظر آئی نہیں، اس لیے مجبوراً مردوں کو ہی چپت مارنی پڑتی ہے، اور اگر تمہیں لباس پسند نہیں آیا تو میں ابھی اتار دیتا ہوں، تمہارا حکم سر آنکھوں پر، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ بیٹھو بیٹھو، لیکن خبردار اب اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی، جولیا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ عمران سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ واقعی لباس اتار کر صرف زیر جامے میں بیٹھ جاتا۔ حرکت تو حرکت ہی ہوتی ہے، غلط اور صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ البتہ الٹی سیدھی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ صفدر یار جنگ بہادر، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ سارے ہال والے ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر اس پرنسس کی نظریں تو ہم پر ہی جمی ہوئی ہیں، کیا سوچ رہی ہوگی وہ ہمارے متعلق؟ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ پرنسس؟ کہاں ہے پرنسس؟ عمران نے تیزی سے گھومتے ہوئے کہا، اور اس طرح اچانک گھومنے کی وجہ سے وہ کرسی سمیت ایک دھماکے سے نیچے جا گرا اور ہال میں ایک بار پھر چونک کر اس کی طرف دیکھا جانے لگا۔ جولیا اور تنویر کے تو بے اختیار منہ بگڑ سے گئے، جبکہ باقی ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران جلدی سے اٹھا اور اس نے اس طرح زور زور سے کپڑے جھاڑنے شروع کر دیے جیسے قالین کی مٹی نکالنے کے لیے اسے الٹا کر کے ڈنڈوں سے پیٹا جاتا ہے، اور اس بار ہال میں بے اختیار کہہ کے پھوٹ پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا آج ہنسنے کا فنکشن ہے؟ پھر تو اول انعام مجھے ملنا چاہیے، عمران نے کہا، اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے اس قدر زوردار کہکا نکلا کہ ہال گونج اٹھا۔ ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ جولیا اور باقی ساتھی عمران کے اس طرح کہکا مارنے سے بے اختیار بوکھلا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ابھی کہکا میں کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ ویسے میں تو اس سے بھی اونچا کہکا مار سکتا ہوں، عمران نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ بس بس کافی ہے، انعام آپ کو ہی ملے گا عمران صاحب، صفدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فرش پر پڑی ہوئی کرسی اٹھا کر سیدھی کر دی تو عمران اس طرح خوش ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا جیسے اسے واقعی اول انعام کا حقدار قرار دے دیا گیا ہو۔ اسی لمحے ایک غیر ملکی تیز تیز قدم اٹھاتا عمران کے قریب آیا۔ پرنسس کا حکم ہے کہ آپ فنکشن کو ڈسٹرب نہ کریں، اس غیر ملکی نے قریب آ کر قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے ہولسٹر سے بھاری ریوالور کا دستہ باہر نکلا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پرنسس کا حکم ہے؟ کہاں ہے پرنسس؟ عمران نے چونک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سامنے تشریف فرما ہے، انہیں آپ کی احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے، اس آدمی نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ چلو میری وجہ سے اسے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہے نا، یہ غنیمت ہے۔ ویسے کس چڑیا گھر سے تشریف لائی ہیں محترمہ؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ پولینڈ کی پرنسس وانا ہے اور اس فنکشن کی مہمان خصوصی ہیں، اور میں ان کا باڈی گارڈ ہوں۔ اس بار تو اچھی زبان سے بات کر رہا ہوں، لیکن دوبارہ آپ نے کوئی احمقانہ حرکت کی نا تو پھر مجھے دوسری طرح سے سمجھانا بھی آتا ہے۔ آنے والا واقعی ضرورت سے زیادہ اس سخت مزاجی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اچھا آپ جائیں اور اپنی پرنسس کو بھی بتا دیں کہ یہ آزاد ملک ہے، ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، جائیں۔ یک لخت تنویر نے غصیلے لہجے میں باڈی گارڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے پرنسس وائنا، ارے واہ، وہ یہاں موجود ہیں، کمال ہے، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، ارے واہ، ابھی جا کر ان سے ملتا ہوں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن جولیا نے اسے بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ خبردار، اگر تم گئے بیٹھو یہیں، مخاطب ہو کر کہا۔ ارے پرنسس وائنا، ارے واہ، وہ یہاں موجود ہیں، کمال ہے، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، ارے واہ، ابھی جا کر ان سے ملتا ہوں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن جولیا نے اسے بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ خبردار، اگر تم گئے بیٹھو یہیں، مسٹر تم جاؤ، جولیا نے پہلے عمران سے پھر باڈی گارڈ سے مخاطب ہو کر کہا تو باڈی گارڈ ہونٹ بھینچتے ہوئے واپس چلا گیا۔ ارے وہ پرنسس وانا ہے، پولینڈ کی پرنسس، کوئی غیر تو نہیں ہے، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے جولیا کے روکنے پر اسے حیرت ہو رہی ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ پرنسس ہے اور تمہاری کزن ہوگی، لیکن تم نے وہاں نہیں جانا، سمجھے، جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اور اسی لمحے ہال کی بتیاں یکے بعد دیگرے بجھتی چلی گئیں اور پھر اسٹیج روشن ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی فنکشن کے آغاز کا اعلان شروع ہو گیا۔
ख़वातीन व हज़रात, आज यूरोप की सबसे मशहूर बैले डांसर इधर मौजूद हैं और अपने फ़न का मुजाहरा करेंगी। मिस डोरथी और उनके साथी मिस्टर माइकल। ऐलान किया गया और दूसरे लम्हे म्यूजिक शुरू हो गया और उसके साथ ही स्टेज पर एक लड़की और लड़का बैले डांस का मखसूस लिबास पहने नमूदार हुए और फिर बैले डांस का आगाज हो गया। जोड़ा वाकई डांस में बेहद माहिर था। ये बेचारे इतने बड़े होटल में भी भूखे हैं? छी छी, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। भूखे क्या मतलब? ये तो बैले डांसर कर रहे हैं। साथ बैठी हुई सालिया ने हैरानी से कहा, असल में तो ये भूख रक्स है ना, यानी जब आदमी अब बेपनाह भूखा होता है तो वो किस तरह भूख की शिद्दत से नाचता है। तुमने देखा नहीं बेचारों की हड्डियां निकली हुई हैं? इमरान ने कहा तो सालिया बेख्तियार हंस पड़ी। बैले डांस के बाद तकरीबन हर स्टाइल के डांस का मुजाहरा किया गया। ख़वातीनो हज़रात, मेहमान खसूसी प्रिंसेस वाइना ऑफ पोलैंड की खसूसी फरमाइश पर एक खसूसी आइटम का ऐलान किया जा रहा है। प्रिंसेस पोलैंड के मशहूर कौमी डांस जिसे पाशोरी डांस कहा जाता है, उसकी वो खुद भी माहिर है। प्रिंसेस की फरमाइश पर यह डांस खसूसी तौर पर पेश किया जा रहा है। ऐलान किया गया और फिर स्टेज पर एक जोड़ा आ गया और उसने अजीबो गरीब अंदाज में डांस करना शुरू कर दिया। अभी डांस खत्म ना हुआ था कि अचानक इमरान उठकर खड़ा हो गया। ये पाशोरी डांस नहीं है, ये तो पोलैंड का अवामी डांस काटा सोटा है। पाशोरी डांस ऐसा नहीं होता। इमरान ने चीखते हुए कहा तो उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी और रक्स करता हुआ जोड़ा बेख्तियार रुक गया। कौन कहता है कि ये पाशोरी डांस नहीं है? ये पाशोरी डांस है। अचानक प्रिंसेस के साथ बैठे हुए गैर मुल्की ने उठकर इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, हम कहते हैं, हम मुसम्मी डमडम सेक्रेटरी या प्रिंस ऑफ काजान, हमने दुनिया भर के डांसों पर डॉक्टरेट की हुई है। इमरान ने पहले से भी ज्यादा ऊंची आवाज में कहा और उसके साथ ही वो तेजी से स्टेज की तरफ बढ़ गया। ये पागल है, इसे रोको, खामखा हंगामा कर रहा है। तनवीर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, इमरान साहब ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं ताकि प्रिंसेस वाइना की तवज्जो हासिल कर सकें। सालिया ने कहा तो जूलिया बेइख्तियार चौंक पड़ी। उसका चेहरा बिगड़ सा गया, लेकिन इस दौरान इमरान स्टेज के करीब पहुंच चुका था। अब बोलो, कौन डमडम को चैलेंज करता है? बोलो, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। आप बाशूरी डांस के बारे में जानते हैं? प्रिंसेस वाइना ने हैरत भरे लहजे में कहा। डमडम से ज्यादा कौन जान सकता है? बताया तो है कि मैंने डांसों में डॉक्टरेट कर रखी है और इसी बिना पर प्रिंस काचान ने मुझे अपना सेक्रेटरी बनने का एजाज बख्शा हुआ है। ये बाशोरी नहीं है, ये काटा सोटा डांस है। बाशोरी डांस में एडी को बाएं तरफ नहीं घुमाया जाता, बल्कि पंजे को बाएं तरफ घुमाया जाता है और बाशोरी डांस दोनों कंधों को एक सी जाता है, जबकि गर्दन का रुख 40 जाविये पर होना चाहिए, जबकि काटा सोटा में एडी को बाएं तरफ घुमाया जाता है। दोनों कंधों को 40 के जाविये पर रखकर और गर्दन को बाएं तरफ 60 के जाविये पर रखा जाता है। ये जोड़ा काटा सोटा डांस कर रहा है, बाशोरी नहीं कर रहा। इमरान ने ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। हैरत है, वेरी वेल डन, आप तो वाकई बाशोरी की बारीकियों तक को जानते हैं। वेल डन, क्या आपको ये डांस आता है? प्रिंसेस वाइना ने उठकर खड़े होते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर वाकई इंतहाई ताज्जुब के तासुरात उभर आए थे। मुझे तो आता है, लेकिन मैं पाकेशिया का कौमी डांस करना ज्यादा पसंद करता हूँ। अलबत्ता आपके मुतालिक बताया गया है कि आप बाशोरी में माहिर हैं। आप डांस करके दिखाएं ताकि यहाँ के लोगों को भी पता चले कि बाशोरी डांस होता कैसा है। इमरान ने कहा तो प्रिंसेस सर हिलाती हुई स्टेज पर चढ़ आई तो पूरे हॉल ने तालियां बजाना शुरू कर दी और फिर उसने वाकई बाशोरी डांस करना शुरू कर दिया। लोग बड़ी हैरत से देख रहे थे क्योंकि प्रिंसेस वाकई बिल्कुल उसी अंदाज में डांस कर रही थी जिस तरह इमरान ने बताया था। क्या ख्याल है आपका? प्रिंसेस ने रुकते हुए कहा। डांस करते हुए आपके बाएं हाथ की दरमियानी उंगली आपका साथ नहीं दे रही है प्रिंसेस, इसलिए वेरी सॉरी, आप इस डांस में माहिर नहीं कहलाई जा सकती और ना ही डमडम आपको महारत का सर्टिफिकेट दे सकता है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और तेजी से मुड़कर वापस अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगा। हॉल उसकी बात सुनकर दम बखुद रह गया, जबकि प्रिंसेस हैरत की शिद्दत से मुंह खोले स्टेज पर खड़ी की खड़ी रह गई। ओह, इस कदर बारीक भी नहीं। मुझे इतराफ है कि वाकई मेरी उंगलियां साथ नहीं दे रही थी। वेरी वेल डन, प्रिंसेस के मुंह से बेख्तियार निकला और उसके साथ ही वो स्टेज से उतरी और तेजी से कदम बढ़ाती उस तरफ को आने लगी जिधर इमरान अपने साथियों के साथ आकर इस तरह बैठ गया था जैसे उसने किसी किस्म की मदाखलत की ही ना हो। प्रिंसेस के इमरान और उसके साथियों की तरफ बढ़ते ही उसके साथी और उसके बॉडीगार्ड भी उसके पीछे दौड़ पड़े, जबकि पूरे हॉल के चेहरे पर इमरान के लिए इंतहाई हैरत और तहसीन के तासुरात नुमायां थे। आप प्लीज, क्या आप मुझे मुलाकात का मौका बख्शेंगे?
प्रिंसेस ने करीब आकर इस तरह मुल्तजियाना लहजे में कहा जैसे वो प्रिंसेस की बजाय कोई अदना सी औरत हो। प्रिंसेस की आमद पर इमरान के साथी उसकी ताज़ीम के लिए उठ खड़े हुए थे, लेकिन इमरान उसी तरह कुर्सी पर बैठा रहा था। प्रिंसेस तुमसे मुखातिब है, जूलिया ने इमरान का बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए कहा। तो इमरान इस तरह बौखलाकर उठा कि कुर्सी एक बार फिर नीचे गिर पड़ी और इमरान ने जल्दी से झुककर कुर्सी को पकड़ना चाहा तो वो कुर्सी पर कलाबाजी खाकर एक धमाके से फर्श पर गिर पड़ा और हॉल एक बार फिर बेइख्तियार कहकों से गूंज उठा। प्रिंसेस भी बेइख्तियार हंस पड़ी थी। सॉरी, दरअसल कुर्सी चीज ही ऐसी होती है कि जब तक कायम है तो इस पर बैठा हुआ आदमी भी कायम होता है, जब गिर पड़े तो आदमी को भी गिरना पड़ता है। इमरान ने उठकर खड़े होते हुए इंतहाई शर्मिंदा से लहजे में कहा तो प्रिंसेस के चेहरे पर एक बार फिर हैरत के तासुरात उभर आए। आप आखिर क्या चीज है? आप तो बहुत बड़े फलस्फी हैं। मैं आपसे मुसाफिया करना फख्र समझूंगी। प्रिंसेस ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। सॉरी, हमारे दीन में औरतों से मुसाफिया करना मना है। वैसे तो अम्मा भी कहती हैं कि नामहरम औरतों से बातें करना भी मना है, लेकिन अब क्या किया जाए, औरतें अगर अच्छी डांसर ना हो तो उन्हें समझाना तो पड़ता है ना। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो प्रिंसेस ने बेइख्तियार हाथ वापस खींचा। उसके चेहरे पर यकलख्त गुस्से के तासुरात उभरे और वो तेजी से वापस मुड़ गए। उसके बॉडीगार्ड्स ने और उसके साथी ने बड़ी गुस्सीली नजरों से इमरान की तरफ देखा। अरे, इस कदर गुस्सीली नजरों से क्यों देख रहे हो? मेरी तरफ से बेशक अपनी प्रिंसेस से एक बार नहीं 1000 बार मुसाफिया कर लो, मैं तुम्हें तो। प्रिंसेस वापस जाकर अपनी सीट पर चंद लम्हे बैठी, फिर उठकर गेट की तरफ बढ़ गई। शायद वो अपनी इस तरह बरसरे आम तौहीन को बर्दाश्त ना कर सकी और फिर उसके साथ ही फंक्शन के इख्तिताम का ऐलान कर दिया। क्या जरूरत थी तुम्हें मदाखलत करने की? गलत कर रहे थे डांस या सही, तुम्हारा उससे क्या मतलब था? और ये डमडम और प्रिंस ऑफ काचान, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? खामखाम सबको भी तमाशा बनाकर रख दिया है तुमने। जूलिया ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने गलत तो नहीं किया। क्या नामहरम औरतों से मुसाफिया किया जा सकता है? क्यों सफ्तर? इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे जूलिया की बात पर इंतहाई हैरत हो रही हो। मैं मुसाफे की बात नहीं कर रही, डांस की बात कर रही हूँ, जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। छोड़े मिस जूलिया, वैसे एक बात है, इमरान साहब ने वाकई पूरे हॉल पर अपनी दाग बिठा दी है और कम से कम मेरे लिए तो वाकई ये नई बात है कि इमरान साहब पोलैंड जैसे मुल्क के रक्सों की इस कदर बारीकियां भी जानते होंगे। सफ्तर ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे ये बातें न जाने कहां से आ जाती हैं, मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया। तनवीर ने भी हैरत भरे लहजे में कहा। ये बातें सिर्फ दावतें खिलाने से नहीं आती, जान मारनी पड़ती है, जान। बहरहाल खाना मंगवाओ, उस प्रिंसेस की वजह से खामखा बोरियत हो गई है यार, बड़ी मायर बनती फिरती थी बशोरी डांस में। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और तनवीर ने वेटर को बुलाकर खाने का ऑर्डर दे दिया क्योंकि खाना अब पूरे हॉल में सर्व किया जाने लगा था। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप में से जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को प्रेस कर लें, शुक्रिया। जदीद मॉडल और खसूसी साख्त की सफ़ेद रंग की कार बड़ी तेज़ रफ्तारी से सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर इमरान बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर वही लिबास था जो उसने रात को होटल 3 स्टार में पहना हुआ था, जबकि अकबी सीट पर सुलेमान बैठा हुआ था। उसने सफ़ेद सिल्क की शेरवानी, चूड़ीदार पाजामा और सर पर एक खसूसी साख्त की जर्द रंग की पगड़ी पहनी हुई थी, जिसकी कलगी पर सामने एक इंतहाई कीमती और नायाब हीरा जगमगा रहा था। उसके गले में भी इंतहाई कीमती हीरे और दीगर जवाहरात के 3 हार पड़े हुए थे। पैरों में सलीम शाही जूती थी। कार की साइड पर एक सुर्ख रंग का झंडा फड़फड़ा रहा था, जिस पर एक चाय की सीधी प्याली पर चाय की एक उल्टी प्याली रखी हुई थी, लेकिन उन दोनों के मिल जाने से एक बेजवी सा गोला बन गया था, जिसकी एक साइड पर ऊंचे नीचे कुंडे बाहर को निकले हुए नजर आ रहे थे। उनके पीछे लैंड क्रूजर जीप थी, जिसमें जोसेफ और जवाना बॉडीगार्ड्स की मखसूस वर्दी पहने और साइड होल्स्टरों में भारी रिवॉल्वर लगाए मौजूद थे। उस जीप के बाहर भी ऐसा ही झंडा फड़फड़ा रहा था। रात हमारी प्रिंसेस वाना से मुलाकात हुई थी, बहुत खूबसूरत लड़की है। इमरान ने मुस्कुराते हुए बैक मिरर में सुलेमान को देखते हुए कहा। अपनी औकात में रहकर बात किया करो, सेक्रेटरी प्रिंस से इस तरह मुखातिब हुआ करते हैं। सुलेमान ने खा जाने वाले लहजे में कहा। बस ज्यादा फैलो नहीं, वरना कार सीधी ले जाकर बड़े नवाब साहब के किचन में रोक दूंगा, समझे? इमरान ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं रिहर्सल भी ना करूं प्रिंस ऑफ काचान बनने की? इस बार सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि उसे भी मालूम था कि इमरान जो कुछ कहता है वो कर भी सकता है, इसलिए उसने आफियत इसी में समझी थी कि वो वाकई अपनी औकात में रहे। अरे तुम तो ऑल वर्ल्ड बावर्ची एसोसिएशन के सदर हो, सारी उम्र तुम्हारी काचान में गुजरी है, अभी तुम्हें रिहर्सल की जरूरत है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा।
میرا خیال ہے آپ مجھے یہیں اتار دیں، میں باز آیا پرنس بننے سے۔ سلیمان نے غصیلے لہجے میں کہا، یہاں تمہیں اس سلیے میں اگر میں نے اتار دیا نا تو لڑکے پتھر مارنا شروع کر دیں گے، اس لیے بیٹھے رہو اطمینان سے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے تو الٹا مجھے سزا دینی شروع کر دی ہے، اس سے تو اچھا بڑے نواب صاحب یا ان کا بھتیجا مجھے کوڑے مار کر جسم زخمی کرتے ہیں، آپ نے تو روح پر کوڑے مارنے شروع کر دیے ہیں۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اب تم نے واقعی پرنسس جیسی باتیں شروع کر دی ہیں، اس لیے پرنس کی خدمت میں اطلاعاً عرض ہے کہ پرنسس وانا سے رات ہوٹل میں ملاقات ہوئی تھی۔ عمران نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، ظاہر ہے سیکرٹری جیسی مخلوق کہاں باز آ سکتی ہے بڑے لوگوں کو جا کر دیکھنے سے۔ سلیمان نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا، سیکرٹری بیچارے کو تو معلوم ہی نہ تھا، اگر معلوم ہوتا تو پھر پرنس آف قاچان ماں باڈی گارڈوں کے وہاں پہنچتا، بس اتفاقاً تنویر کی دعوت پر وہاں گیا تو محترمہ بھی وہاں برات جمان تھی، اور آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ سیکرٹری ڈم ڈم نے وہاں پرنس کی دھاک بٹھا دی۔ پرنسس نے اپنے آپ کو پولینڈ کے قومی ڈانس باشوری کا ماہر بتایا، اور پھر اس کے سامنے ایک جوڑے نے باشوری ڈانس شروع کر دیا جبکہ وہ غلط کر رہے تھے۔ اس پر سیکرٹری ڈم ڈم نے، جس نے ڈانسوں پر ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے پرنس آف قاچان نے مجھے عذرائے کرم اپنا سیکرٹری بنا لیا ہے، یہ غلطی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ چنانچہ سیکرٹری نے انہیں بتا دیا کہ یہ ڈانس غلط ہے اور اصل ڈانس ایسا ہوتا ہے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ نے تو اب مجھے بتا دیا، مگر مجھے تو ڈانس کی الف بے بھی نہیں آتی۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، اسی لیے تو تم نے ڈانس میں ڈاکٹریٹ سیکرٹری رکھا ہوا ہے، کیونکہ پرنس آف قاچان پر سرکاری طور پر ڈانس پر پابندی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمارا وہاں جانے کا جو اصل مقصد ہے وہ کس طرح پورا ہوگا؟ آپ تو نوابزادی آصفہ سے گپیں ہانکیں گے، اس سے فرصت ملے گی تو پرنسس وائنا آپ سے ڈانس سیکھے گی، میں کیا کروں گا؟ سلیمان نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، تم بڑے خان کی پوری جاگیر کا سودا کر لینا۔ عمران نے کہا تو سلیمان بے اختیار اچھل پڑا، جاگیر کا سودا کیا مطلب؟ سلیمان نے حیرانی سے کہا، سودا کیسے ہوتا ہے؟ کاش تم قاسم دا گریٹ سے سبق سیکھ لیتے، جو کھڑے کھڑے بڑے سے بڑا ہوٹل خریدنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ عمران نے کہا، لیکن اگر بڑے نواب صاحب آمادہ ہوئے، میرا مطلب ہے لیکن اگر بڑے نواب صاحب بیچنے پر آمادہ ہو گئے تب؟ سلیمان نے کہا، یہ تم بات کرتے کرتے ہکلا کیوں جاتی ہو؟ تمہاری جیب میں گارنٹی چیک بک موجود ہے، ایک چیک پر دستخط کر کے اس کے منہ پر مارنا، جو جی چاہے رقم لکھ لے اور بس۔ عمران نے جواب دیا، وہ بوڑھا آدمی تجربے کار آدمی ہے، اگر اس نے بینک سے تصدیق کر لی نا تو مجھے یقین ہے کہ ہماری بھی ویسی حالت ہوگی جیسی میرے رشتہ دار کی ہوئی تھی۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم پرنس آف قاچان ہو، چیک بک سوئٹزرلینڈ کے ایک بینک کی ہے اور تم اس بینک کے خود مالک ہو، کیا سمجھے؟ وہاں نام استعمال نہیں ہوتے، صرف نمبر استعمال ہوتے ہیں۔ رہی رقم تو بڑا نواب اپنی زندگی کی قیمت پہ ساتھ ڈال دے تب بھی کیش ہو سکتا ہے، 15 نمبروں والے گارنٹی چیک پر پوری دنیا کے بینک خالی ہو سکتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو سلیمان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، پھر تو ایک چیک میں خود نہ کیش کرا لوں، خواہ مخواہ باورچی خانے میں پڑا سڑتا رہتا ہوں۔ سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا، جیل خانے کی کوٹھڑی سے تو باورچی خانہ بہرحال زیادہ ہی بہتر ہوگا۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، جیل خانے کا کیا مطلب؟ اگر بڑے نواب صاحب کے نام کا چیک کیش ہو سکتا ہے تو میرے نام کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، تمہارا کھاتا کلوز ہو چکا ہے، تم نے اپنے ملک کا جھنڈا نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے ملک کا ہر کھاتا کلوز ہے، اور جب کھاتا کلوز ہو چکا ہو تو پھر چیک جاری کرنے کا مطلب بینک سے فراڈ ہوتا ہے، اور فراڈ کی سزا جیل خانہ۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، لیکن میرے پہلے پوچھنے پر تو آپ نے بتایا تھا کہ چائے کی سیدھی پیالی پر الٹی پیالی رکھی ہوئی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کھاتا کلوز، یہ کیا سلسلہ ہے؟ جس علاقے میں ملک کا چاند واقع ہے وہاں یہ رواج ہے کہ جب مہمان کو چائے کی پیالی دی جاتی ہے تو مہمان اگر چائے پینے کے بعد اسے سیدھا رکھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے مزید چائے چاہیے، چنانچہ کب دوبارہ بھر دیا جاتا ہے، اور جب تک پیالی سیدھی رکھے گا چائے اس میں مزید ڈالی جاتی رہے گی اور اسے ہر حالت میں پینی پڑے گی، ورنہ یہ میزبان کی توہین ہوگی، اور میزبان اپنی توہین میں مہمان کو گولی بھی مار سکتا ہے۔ لیکن جب مہمان مزید چائے طلب نہیں کرے گا تو وہ پیالی کو فرج میں الٹا کر کے رکھ دے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بس تمہارے ملک کے جھنڈے میں دونوں نشان موجود ہیں، سیدھی پیالی کے اوپر الٹی پیالی، یعنی تم مہمان بھی ہو اور میزبان بھی، چائے مزید پینا بھی چاہتے ہو اور نہیں بھی پینا چاہتے۔ عمران نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا،
اگر بڑے نواب صاحب یا اس پرنسس وائنا نے یہی بات پوچھ لی تو کیا میں اسے بھی یہی تفصیل بتاؤں گا؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ تفصیل تو صرف تمہاری اور میرے لیے ہے، یعنی سیکرٹری اور پرنس کے درمیان۔ وہاں تو تم بتاؤ گے کہ یہ دنیا ہے جسے کاچان کے کنڈے لگے ہوئے ہیں تاکہ کنگ آف کاچان جب چاہے دو انگلیوں پر پوری دنیا کو نچا دے۔ عمران نے کہا اور سلیمان بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد کار ایک قدیم انداز کی بنی ہوئی محل نما حویلی کے بڑے پھاٹک میں داخل ہوئی۔ وسیع و عریض کھلا صحن تھا جس کی ایک سائیڈ پر جہازی سائز کا پورچ بنا ہوا تھا جس کے اندر 4 کاریں موجود تھیں، لیکن یہ پورچ اتنا بڑا تھا کہ کسی بڑے سے بڑے کاروں کے شو روم سے بھی بڑا تھا۔ اس لیے عمران نے ان کاروں کے ساتھ جا کر اپنی کار روکی اور پھر دروازہ کھول کر وہ تیزی سے نیچے اتر آیا، جبکہ سلیمان اسی طرح اکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ اسی لمحے 2 مسلح افراد تیزی سے آگے بڑھے۔ ان کے آگے ایک موٹا سا آدمی تھا جس نے بند گلے کا کوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ مینڈک کی طرح اچھلتا ہوا آ رہا تھا۔ عمران کی کار کے پیچھے لینڈ کروزر جیپ رکی اور جوانا اور جوزف نیچے اتر کر کار کی سائیڈ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ پرنس کاچان تشریف لے آئے ہیں، عمران نے اس موٹے سے کہا جو عمران کے قریب آ کر اب کھڑا مسلسل ہانپ رہا تھا، لیکن اس کی نظروں میں حیرت تھی۔ عمران نے جیسے ہی پرنس کا نام لیا، موٹا اس کے سامنے رکوع کے بل جھکتا چلا گیا۔ مینیجر ہوں، پرنس بڑے نواب صاحب کا مینیجر رفیع الدولہ، مینیجر نے ہانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں پرنس نہیں ہوں مسٹر رفیع الگولا، میں تو سیکرٹری ہوں، میرا نام ڈم ڈم ہے۔ پرنس تو کار میں موجود ہیں، کہاں بڑے نواب صاحب، انہیں طلب کرو تاکہ وہ پرنس کا استقبال کریں، ورنہ پرنس آف کاچان کو غصہ آ گیا تو تمہاری حویلی ایک لمحے میں قبرستان میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، مگر پرنس وائنا کا تو استقبال میں نے کیا ہے، بڑے نواب صاحب تو اندر حویلی میں استقبال کرتے ہیں۔ مینیجر نے سیدھا ہو کر آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، اچھا تو اس حویلی کا یہی رواج ہے، پھر ٹھیک ہے۔ پرنس آف کاچان ہر جگہ کے رواجات کی پوری پابندی کرتے ہیں، تشریف لے آئیے پرنس۔ عمران نے کار کا کبھی دروازہ کھول کر سر جھکاتے ہوئے کہا تو سلیمان بڑے اکڑے ہوئے انداز میں باہر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی مینیجر ایک بار پھر اس کے سامنے رکوع کے بل جھک گیا۔ سیکرٹری، سلیمان نے بڑے کرخت لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی پرنس، عمران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا ہمارے استقبال کے لیے نواب صاحب کو یہی دیگ ملی تھی؟ کیا کوئی نفیس اور خوبصورت نقش و نگار والی دیگچی میرے استقبال کے لیے نہ آ سکتی تھی؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، شادی پر دیگیں پیش کی جاتی ہیں پرنس، اور شادی کا مطلب خوشی ہوتا ہے، اس لیے نواب صاحب نے دیگیں بھیج کر، یعنی دیگ بھیج کر دراصل آپ کا بھرپور استقبال کیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، پھر ٹھیک ہے، سلیمان نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ شکریہ حضور، مینیجر نے اطمینان بھرا لمبا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ اب کیا پرنس نے یہیں کھڑے کنگ بن جانا یا کہیں جانا بھی ہے؟ عمران نے کہا تو مینیجر اچھل پڑا۔ تشریف لے آئیے حضور، مینیجر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے مڑ گیا۔ البتہ اس کے پیچھے موجود دونوں مسلح افراد دائیں بائیں ہٹ کر کھڑے ہو گئے اور پھر سب سے آگے سلیمان، اس کے پیچھے عمران اور اس کے پیچھے جوزف اور جوانا، اور سب سے آخر میں دونوں مسلح افراد چل پڑے۔ ایک طویل راہداری سے گزر کر وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ کمرہ سٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ آپ تشریف رکھیں حضور، بڑے نواب صاحب پرنسس وائنا کے استقبال سے یقیناً اب تک فارغ ہو چکے ہوں گے، میں انہیں آپ کی آمد کی اطلاع کرتا ہوں، مینیجر نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا، جبکہ اس کے ساتھ آنے والے دونوں مسلح افراد کمرے کے دروازے کے باہر دائیں بائیں کھڑے ہو گئے تھے۔ کمرہ خاصا وسیع و عریض تھا اور اس میں موجود فرنیچر بھی انتہائی جدید اور انتہائی قیمتی نظر آ رہا تھا۔ دیواروں پر بڑے نواب صاحب کی ایک قد آدم تصویر نظر آ رہی تھی۔ بڑے نواب صاحب بھاری بھرکم چہرے، لمبے قد اور بھاری جسم کے تھے۔ ان کے چہرے سے جلال کے ساتھ ساتھ جمال بھی نظر آ رہا تھا۔ ان کے ساتھ ہی ایک اور تصویر تھی جس میں ایک باریش آدمی چوڑے چہرے کے ساتھ ایک شاہانہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا ایک پیر ایک زندہ شیر کے جسم پر رکھا ہوا تھا جو بڑے مؤدب انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ عمران نے یہ سب کچھ ایک نظر میں دیکھ لیا۔ تشریف رکھیے پرنس، عمران نے سلیمان کو کھڑا دیکھ کر کہا۔ یہ ہماری شان کے خلاف ہے سیکرٹری کہ ہم پہلے بیٹھیں اور پھر اٹھیں، اس لیے ہم اس وقت بیٹھیں گے جب دوبارہ نہ اٹھنا پڑے، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر اپنے سیکرٹری کو اجازت دیجیے حضور، کیونکہ سیکرٹری نے ابھی زندہ رہنا ہے اور زندہ آدمی اٹھتا بھی ہے اور بیٹھتا بھی ہے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی پر اچھل کر اکڑوں بیٹھ گیا۔ دونوں پیر اس نے کرسی کی سیٹ کے اوپر ہی رکھ لیے تھے۔ اوہ تو یہ بات ہے، پھر تو ہم بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں تاکہ پرنسس وائنا کو دیکھ لیں، شاید پرنس آف کاچان کا کچن رنگین ہو جائے، سلیمان نے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ جوزف اور جوانا خاموشی سے سلیمان کی کرسی کے پیچھے مؤدبانہ انداز میں کھڑے رہے۔ ان دونوں کے چہرے پاٹ تھے،
یعنی سپاٹ۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی، پھر دروازہ کھلا اور مینیجر اندر داخل ہو کر ایک طرف ہٹ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ بڑے نواب صاحب پرنسس وائنا آف پولینڈ کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں، مینیجر نے جوابداروں کے انداز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی کھلے دروازے سے بڑے نواب صاحب اندر داخل ہوئے۔ وہ ہو بہو اپنی تصویر کے مطابق تھے، اس لیے انہیں دیکھتے ہی عمران نے پہچان لیا کہ یہی بڑے نواب صاحب ہیں۔ ان کے ساتھ پرنسس وائنا تھیں۔ ان کے پیچھے ایک غیر ملکی تھا جسے ہوٹل 3 سٹار میں بھی پرنسس کے ساتھ بیٹھا ہوا عمران نے دیکھا تھا۔ ارے پرنسس وائنا اور یہاں؟ تو کیا میں ابھی تک ہوٹل 3 سٹار میں ہوں؟ عمران نے یکلخت اچھل کر کرسی پر ہی کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں ہاتھوں سے آنکھیں مل مل کر اسی طرح پرنسس وائنا کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ سیکرٹری پہلے تعارف کی رسم ادا کرو، سلیمان نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں پرنسس وائنا پر جیسے چپک سی گئی تھیں۔ اندر آنے والے سب لوگ انتہائی حیرت بھری نظروں سے سلیمان، اس کے پیچھے کھڑے دیو ہیکل جوزف اور جوانا اور کرسی پر کھڑے عمران کو دیکھ رہے تھے۔ ارے ہاں، تعارف تو انتہائی ضروری ہوتا ہے، عمران نے اچھل کر کرسی سے نیچے اترتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ میرا نام ڈم ڈم ہے اور میں پرنس آف کاچان کا سیکرٹری ہوں۔ پرنس کاچان آپ کے سامنے بے نفس نفیس موجود ہیں۔ ان کے عقب میں ان کے باڈی گارڈ بڑے ظالم اور جنگجو قسم کے باڈی گارڈ، یہاں تک کہ ہم سیکرٹری ہونے کے باوجود اگر پرنس کو غصے کی نظر سے دیکھ لیں تو وہ ہمیں بھی گولی مارنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ عمران نے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ تو یہ تھا ہمارا تعارف، اب آپ اپنا تعارف کرا دیجئے تاکہ میں پرنس آف کاچان کو بتا سکوں کہ آنے والے واقعی اس حیثیت کے مالک ہیں کہ ان کے آنے سے پرنس کاچان کی عزت افزائی ہوئی ہے۔ عمران نے میرٹ کی کینچی کی طرح زبان چلاتے ہوئے کہا، ہمارا نام نواب احمد خان عرف بڑے نواب ہے اور یہ ہماری مہمان پولینڈ کی پرنسس وائنا ہیں۔ بڑے نواب صاحب نے جواب میں اپنا اور پرنسس وائنا کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ہم بڑے نواب صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے استقبال کے لیے اپنے ساتھ پرنسس وائنا کو بھی لے آئے ہیں۔ ہم پرنسس وائنا کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنی ملاقات کا شرف بخشا۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں بڑے نواب صاحب سے مصافحہ کیا اور پھر پرنسس وائنا کے سامنے صرف سر جھکا کر آداب کیا اور پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ بے حد شکریہ پرنس آف کاچان، یہ واقعی ہماری عزت افزائی ہے کہ آج ہم پرنسس وائنا کے ساتھ ساتھ پرنس آف کاچان کے بھی میزبان ہیں۔ بڑے نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ اور پرنسس وائنا دونوں سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ عمران سلیمان کے ساتھ والی کرسی پر ایک بار پھر چڑھ کر اکڑوں بیٹھ گیا تھا۔ ہمیں پرنس آف کاچان سے مل کر بے حد خوشی ہوئی، لیکن یہ کاچان ہے کہاں؟ پرنسس وائنا نے پہلی بار مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اور اس کے ساتھ ہی ایک نوجوان جس کے منہ پر بڑی بڑی سیاہ مونچھیں تھیں اندر داخل ہوئے۔ یہ ہماری بھتیجی اور سیکرٹری نواب زادی آصفہ ہے اور یہ ہمارا بھتیجا نواب زادہ آصف رضا خان ہے، اور یہ پرنس آف کاچان اور ان کے سیکرٹری مسٹر ڈم ڈم ہے، اور ان سے تو آپ مل ہی چکے ہیں، پرنسس وائنا آف پولینڈ۔ بڑے نواب صاحب نے مسکرا کر تعارف کراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو آپ سیکرٹری ہیں، جس طرح آپ کی آمد خوبصورت اس طرح آپ خود بھی خوبصورت ہیں۔ پرنسس وائنا کے سامنے تو آپ کا حسن اور بھی نکھر آیا ہے۔ عمران نے اچھل کر دوبارہ فرش پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر آصفہ کے سامنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک گیا۔ تو آپ ہیں سیکرٹری ڈم ڈم، بہت خوب، لیکن یہ کیسا لباس پہن رکھا ہے آپ نے، جوکروں والا؟ آصفہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ پرنس کاچان کے سیکرٹری کا سرکاری لباس ہے، آپ آئیے میرے ساتھ تشریف رکھیے، سیکرٹری با سیکرٹری، عمران نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ سوری، میں چچا حضور کے ساتھ بیٹھوں گی، آصفہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑا نواب زادہ غصے سے بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا، کیونکہ نہ صرف عمران بلکہ سلیمان نے بھی اسے اس طرح نظر انداز کر دیا تھا جیسے اس کا وجود۔ چچا حضور، یہ آپ نے کن مسخروں کو حویلی میں بلا لیا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ نان سینس؟ انہیں نہ ہی بات کرنے کی تمیز اور نہ کسی کی عزت کرنا ہی جانتے ہیں۔ کہاں یہ کاچان اور کون ہے یہ پرنس اور یہ مسخرہ سیکرٹری؟ اچانک نواب زادے نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ یہ تو ہمیں خود بھی معلوم نہیں بھتیجے کہ یہ کاچان کہاں ہے، البتہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور مہمانوں کو بہرحال اس حویلی میں خوش آمدید کہنا ہماری خاندانی روایت ہے، اس لیے غصہ تھوک دو اور پرنسس وائنا کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ بڑے نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو نواب زادہ ہونٹ بھینچتے ہوئے جلدی سے بڑھ کر پرنسس وائنا کے ساتھ والی کرسی پر اکڑ کر بیٹھ گیا، جبکہ آصفہ بڑے نواب صاحب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ بڑے نواب صاحب، آپ فوراً 8 کالے بکروں کا صدقہ دے دیں، کیونکہ آپ کے بھتیجے نے پرنس کاچان کے ساتھ ساتھ اس کے سیکرٹری کی بھی توہین کی ہے۔
پرنس کاچان کی توہین کے باوجود زندہ بچ جانے پر 2 کالے بکرے اور پرنس کاچان کے سیکرٹری کی توہین پر زندہ بچ جانے پر 4 کالے بکرے اور باڈی گارڈوں کی توہین کے باوجود خاموش رہ جانے پر ایک کالا بکرا۔ عمران نے کرسی سے نیچے اتر کر بڑے نواب صاحب سے کہا اور ایک بار پھر اچھل کر کرسی پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ یہ آپ کس طرح کرسی پر بیٹھتے ہیں؟ کیا آپ ٹھیک طرح نہیں بیٹھ سکتے؟ اس بار آصفہ نے غصیلے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک طرح؟ اوکے، آپ بھی چونکہ سیکرٹری ہیں اس لیے آپ کی بات ماننا میرا پیشہ ورانہ فرض ہے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کسی گیند کی طرح ہوا میں اچھلا اور دوسرے لمحے بڑے نواب صاحب، آصفہ، پرنسس وائنا اور نوابزادہ آصف رضا سب کے سب حیرت سے بے اختیار آوازیں نکالنے لگے جب عمران ہوا میں کلا بازی کھا کر کرسی کی سیٹ پر سر رکھ کر الٹا ہوا میں کھڑا نظر آنے لگا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں سیدھی اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کیا حماقت ہے یہ؟ نوابزادہ آصف نے جیسے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دیکھا ہمارے صحیح طرح سے کھڑا ہونے کا فائدہ کہ جتنا بھی غبار تھا جو بھی تھا وہ چلا گیا۔ عمران نے اچھل کر سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس بار وہ اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ پرنس کاچان، آپ ہمارے ہاں تشریف لائے، ہماری عزت افزائی ہوئی، لیکن آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم یہ مقصد جان سکتے ہیں؟ بڑے نواب صاحب نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ پرنس کاچان کو بتایا گیا کہ آپ کے پاس انتہائی قیمتی اور انتہائی نایاب نوادرات کا ذخیرہ ہے۔ پرنس، وہ ذخیرہ دیکھنے کے لیے آپ کے مہمان بنے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں سیکرٹری ڈمڈم آپ کو پرنس آف کاچان کی طرف سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ کاچان تشریف لائیں اور پرنس کاچان کے نوادرات کا ذخیرہ دیکھیں۔ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدگی سے کہا تو نواب صاحب اور پرنسس وائنا دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا کاچان میں بھی نوادرات کا کوئی قیمتی ذخیرہ موجود ہے؟ لیکن ہمیں تو آج تک اس کا علم ہی نہیں ہو سکا، بڑے نواب صاحب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جب آپ کو کاچان کا ہی علم نہ تھا تو ظاہر ہے آپ کو اس کے ذخیرے کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور بڑے نواب صاحب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آصفہ، مہمانوں کو ابھی تک مشروب پیش نہیں کیا گیا، بڑے نواب صاحب نے کہا۔ ہم اپنی اس کوتاہی پر شرمندہ ہیں چچا حضور، آصفہ نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گئی۔ چند لمحوں بعد باورچی ملازم اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ہاتھوں میں سنہری ٹرے اٹھائے ہوئے تھے جن میں بڑے بڑے نفیس گلاس تھے جن پر باقاعدہ سرپوش رکھے ہوئے تھے۔ بڑے نواب صاحب نے خود اٹھ کر ایک گلاس اٹھایا اور سلیمان کے سامنے خود ہی جھک کر پیش کر دیا۔ شکریہ، سلیمان نے اٹھ کر نواب صاحب کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے کہا۔ دوسرا گلاس بڑے نواب صاحب نے اٹھا کر پرنسس وائنا کو پیش کر دیا جس نے بھی شکریہ ادا کر کے گلاس لے لیا۔ تیسرا گلاس بڑے نواب صاحب نے اٹھایا اور واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اسی لمحے آصفہ نے مسکراتے ہوئے ایک گلاس اٹھایا اور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ صرف گلاس یا مشروب بھی؟ عمران نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے کہا تو آصفہ بے اختیار ہنس پڑی اور دوسرا گلاس اٹھا کر بڑے نواب صاحب کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ سیکرٹری، اس قدر لذیذ مشروب پیش کرنے پر ہماری طرف سے بڑے نواب صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کیا جائے، سلیمان نے گلاس سے مشروب کی چسکی لیتے ہوئے عمران سے کہا۔ صرف ایک گھونٹ کا شکریہ ادا کرنا آداب مہمانداری کے خلاف ہے پرنس، جب آپ پورا گلاس اپنے حلق میں انڈیل لیں گے تو پھر شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے، عمران نے اپنی طرف سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ سب کے کانوں میں آسانی سے پہنچ گئی اور بڑے نواب صاحب کے ساتھ آصفہ اور پرنسس وائنا بھی ہنس پڑی۔ آپ کے پاس کون کون سے نوادرات ہیں پرنس؟ بڑے نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے سلیمان سے پوچھا۔ ہمارے نوادرات کے ذخیرے میں یوں تو سینکڑوں ایسے آئٹمز ہیں بڑے نواب صاحب کہ جن کے نام ہمیں خود بھی یاد نہیں ہیں، اس لیے ہم نے علیحدہ سیکرٹری آف نوادرات رکھا ہوا ہے۔ البتہ 4 ایسے نوادرات ہمارے پاس ہیں جو دنیا کے کسی دوسرے ذخیرے میں نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک نوادر کا نام شب دیگ ہے، جبکہ دوسرے کا نام جلفرازی، تیسرے کا نام 4 رنگ بریانی اور چوتھے کا نام کھڑا مسالہ ہے۔ سلیمان نے مشروب کا گھونٹ لیتے ہوئے جواب دیا تو بڑے نواب صاحب کے چہرے پر انتہائی حیرانی کے تاثرات ابھر آئے۔ آصفہ کے چہرے پر بھی حیرت تھی۔ یہ نوادرات کے نام ہے؟ کیا مطلب؟ یہ تو مشرقی خانوں کے نام ہیں، نواب صاحب نے انتہائی حیرت سے کہا۔ کاچان میں نوادرات کے نام خانوں پر رکھے جاتے ہیں بڑے نواب صاحب، اس لیے پرنس نے یہ نام لیے ہیں۔ میں نے سیکرٹری نوادرات سے ان 4 نوادرات کی تفصیل معلوم کی ہوئی ہے۔ یونان کے سب سے بڑے دیوتا کا قیمتی اور نایاب مجسمہ جس کی تلاش میں پوری دنیا کے ماہرین آج تک سرگرداں ہیں، اور جو ماہرین کے مطابق دیوتا نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر کوہ ایپس کی چوٹی پر رکھا تھا، اسے کاچان میں شب دیگ کہا جاتا ہے، اور کافرستان کے سب سے قدادم مندر شوالا کا وہ مجسمہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے اسی مندر سے چرا لیا گیا تھا، جو ایک بڑے ہیرے کو تراش کر بنایا گیا تھا، وہ بھی پرنس کاچان کے ذخیرے میں موجود ہے، اور اس کا نام پرنس نے آپ کو جلفرازی بتایا۔ ناپال کے صدیوں پہلے کے
مشہور بادشاہ ٹاکورا کا وہ ہاتھ جس کی وہ پوجا کرتا تھا اور جو ایک بڑے نیلم کو تراش کر بنایا گیا ہے اور جس کی قیمت اس پوری دنیا کے خزانے بھی مل کر ادا نہیں کر سکتے، وہ بھی پرنس کاچان کے ذخیرے میں ہے اور اسے کاچان میں چار رنگی بریانی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھا نادر نایاب ہونے سونے کا وہ پیالہ ہے جسے قدیم مصر میں شاہی پیالہ کہا جاتا تھا، اور جس میں ایک روایت کے مطابق مصر کے قدیم ساحروں نے آب حیات بھر کر رکھا تھا جسے پینے کی حسرت لیے مصر کے بڑے بڑے بادشاہ ختم ہو گئے اور ان کے درمیان اس آب حیات کے حصول کے لیے بڑی بڑی جنگیں ہوتی رہیں، لیکن پھر یہ آب حیات اچانک آسمان پر اڑ کر چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ آب حیات تو شاید کسی کے ہاتھ نہ لگا تھا، البتہ وہ اصل پیالہ اب بھی پرنس کاچان کے ذخیرے میں موجود ہے اور اس کا مقامی نام خڑا مسالہ ہے۔ عمران نے کسی ماہر کی طرح ایک ایک نوادر کی پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ، اس قدر قیمتی اور نایاب نوادر، پھر تو ہم ضرور پرنس کاچان کے ذخیرے کو دیکھنے آئیں گے۔ بڑے نواب صاحب نے انتہائی حد تک متاثر ہوتے ہوئے کہا، کیا ایسے نوادر اس دنیا میں موجود ہیں؟ ہم نے تو ان نوادرات کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا۔ پرنسس وائنا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پرنسس وائنا کی خدمت میں سیکرٹری ڈم ڈم دست بستہ عرض کرتا ہے کہ آپ نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کہا، یعنی کچھ بھی نہیں سنا۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے رات ہوٹل کے فنکشن سے پہلے یہ نہیں سنا تھا کہ ڈم ڈم نے ڈانسوں میں ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، اور پرنس کاچان سے ملاقات سے پہلے آپ نے کاچان کا نام بھی نہیں سنا ہوا تھا۔ اس لیے یہی دیکھ لیں کہ جو کچھ پرنسس وائنا نے نہیں سنا یا دیکھا وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ بہرحال ہم بحیثیت بااختیار سیکرٹری پرنسس وائنا کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ جب چاہیں پرنس کاچان کے نوادرات کا ذخیرہ دیکھنے تشریف لا سکتی ہیں۔ پرنس کاچان اسے اپنی عزت افزائی سمجھیں گے۔ عمران نے سر کو جھٹکا دے کر مخصوص لہجے میں کہا، ہم پرنس کے مشکور ہیں اور ہم یہ دعوت قبول کرتے ہیں، لیکن ہم کس طرح یہ ذخیرہ دیکھ سکیں گے؟ پرنسس وائنا نے کہا، پرنس کاچان کا محافظ دستہ آپ کو آپ کے ہوٹل سے پک کر لے گا، پھر پرنس کا خصوصی طیارہ آپ کو کاچان لے جائے گا جہاں آپ کا انتہائی شایان شان استقبال کیا جائے گا۔ آپ کی آمد پر پورے کاچان میں جشن مسرت منایا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو نوادرات کا ذخیرہ دکھایا جائے گا، اور چونکہ پرنس کاچان کی دعوت پر آپ تشریف لے آئیں گے، اس لیے پرنس کاچان آپ کو اپنے ذخیرے کا کوئی بھی ایک نوادر جو آپ چاہیں بطور تحفہ دینا اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے، اور یہ دعوت بڑے نواب صاحب اور نوابزادی آصفہ کے لیے بھی ہے۔ عمران نے سر اٹھا کر کہا، پھر سر جھکا لیا۔ ہم سب پرنس کے مشکور ہیں اور ہم پرنس کو اپنا ذخیرہ دکھانا اپنے لیے فخر محسوس کریں گے۔ پرنسس وائنا بھی ہمارا نوادرات کا ذخیرہ دیکھنے تشریف لائی ہیں، جبکہ ہم سوائے آثار قدیمہ کے انتہائی معروف اسکالرز کے اور کسی کو ذخیرہ دکھانا پسند نہیں کرتے، لیکن اب پرنسس وائنا اور پرنس کاچان کو اپنا ذخیرہ دکھانے کے شدید خواہش مند ہیں۔ بڑے نواب صاحب نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ہم آپ کے مشکور ہیں نواب صاحب۔ پرنسس وائنا کے لہجے میں بے پناہ مسرت تھی، جبکہ پرنس کاچان کی طرف سے عمران نے بھی بڑے نواب صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے ذخیرہ کھلوانے کے خصوصی انتظامات کرانے ہوں گے، اس لیے مجھے کچھ دیر کے لیے اجازت دیجیے۔ بڑے نواب صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ مسٹر ڈم ڈم، کیا ہم پرنس کاچان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے گفتگو کر سکتی ہیں؟ پرنسس وائنا نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل کر سکتی ہیں، لیکن ان کے باڈی گارڈوں کی موجودگی میں، جبکہ ہم بڑے نواب صاحب کی سیکرٹری صاحبہ آصفہ کے ساتھ بغیر باڈی گارڈوں کے بھی گفتگو کر سکتے ہیں، کیونکہ سیکرٹری آصفہ صاحبہ، کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ ہم گفتگو ہونے کا شرف بخشیں گی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ اٹھ کر ساتھ والی کرسی پر یعنی آصفہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا جہاں چند لمحے پہلے بڑے نواب صاحب بیٹھے تھے۔ ادھر پرنسس وائنا تیر کی طرح اپنی کرسی سے اٹھی اور سیدھی سلیمان کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ کیا آپ کا نام واقعی ڈم ڈم ہے یا آپ نے یہ عجیب و غریب نام ویسے ہی رکھا ہوا ہے؟ آصفہ نے مسکرا کر کہا، اصل میں کاچان میں عجیب سا رواج ہے کہ اگر اصل نام بولا جائے تو اس کے ساتھ مکمل القابات و خطابات اور ڈگریاں وغیرہ بھی بولی جاتی ہیں، جبکہ القابی نام مختصر بھی بولا جا سکتا ہے، اس لیے ہمارا القابی نام ڈم ڈم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرنس کا نام بھی نہیں لیا جاتا اور صرف پرنس کاچان کہا جاتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، تو کیا آپ کے پاس خطابات اور ڈگریاں بھی موجود ہیں؟ ہم بھی تو سنیں۔ آصفہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اگر آپ مزید ہیں تو پھر دل تھام کر سنیے۔ حقیر فقیر پرتقصیر بندہ نادان دشمن شیطان جبری مہمان حسن کا قدردان علی عمران ولد سر عبد الرحمن MSc DSc آکسن، یہ ہے ہمارا نام۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو آصفہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یعنی آپ کا نام علی عمران ہے اور آپ کے والد کا نام سر عبد الرحمن اور آپ MSc DSc آکسن ہیں، اور یہ ڈگری آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی ہیں، یہی بتانا چاہتے ہیں نا آپ؟ آصفہ نے ہنستے ہوئے کہا، وہ حسن کا قدردان بھی تو ہمارے نام کا حصہ ہے نا؟ عمران نے شرماتے ہوئے کہا، اور آصفہ اس کے انداز پر ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔
مجھے معلوم ہے کہ آپ واقعی حسن کے قدردان ہیں، کیونکہ آپ کی نظریں بڑے والہانہ انداز میں پرنسس وائنا کا طواف کرتی رہی ہیں۔ آصفہ نے کہا، اصل کی حیثیت پہچاننے کے لیے نقل کو تو بہرحال دیکھنا ہی پڑتا ہے نا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو آصفہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ اب اگر آپ پسند کریں تو آپ اور آپ کے پرنس کاچان کا مزید تفصیلی تعارف میں کرا دوں؟ آصفہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ تو آپ پرنس کاچان سے پہلے سے واقف ہیں، لیکن اس سے پہلے تو پرنس کاچان کبھی یہاں تشریف نہیں لائے؟ عمران نے حیرانی سے کہا، پرنس کاچان تو واقعی یہاں تشریف نہیں لائے پہلے، لیکن پرنس کاچان سے ہمارا تعارف کافی عرصہ پہلے ہو چکا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ وہ موجودہ حلیے میں واقعی انہیں پہچان نہیں سکی میں، لیکن اب آپ نے جب اپنا اصل تعارف کرایا تو میں آپ کو بھی اور انہیں بھی پہچان گئی ہوں۔ آصفہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا پھر تو تعارف مہنگا پڑ گیا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو آصفہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ایسی کوئی بات نہیں، سیکرٹری کے دل تو رازوں کی امین ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ سے اور پرنس سے میرا کیسے تعارف ہے۔ آپ کی والدہ آپ کی بہن سوریا کے ساتھ کافی عرصہ پہلے یہاں تشریف لائی تھیں۔ سوریا میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی رہی ہے۔ جب سوریا کی شادی ہوئی اس وقت میں اور چچا حضور دونوں یورپ گئے ہوئے تھے، اس لیے ہم شادی میں شرکت نہ کر سکے اور سوریا نے آپ کا تعارف انتہائی تفصیل سے کرایا ہوا ہے۔ البتہ آپ سے ملاقات پہلی بار ہو رہی ہے۔ آپ نے جیسے ہی سر عبد الرحمن کا نام لیا میں آپ کو پہچان گئی۔ رہ گئے پرنس تو ان سے بھی ملاقات سر عبد الرحمن کی کوٹھی میں ہوئی تھی۔ آپ کی اماں بھی نے انہیں بلا کر آپ کی صحت کے بارے میں تفصیل معلوم کی تھی۔ تب سوریا نے مجھے بتایا کہ یہ فلیٹ پر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا نام سلیمان ہے اور یہ آپ کے باورچی بھی ہیں، مینیجر بھی اور نگران بھی، کیونکہ سلیمان صاحب کو آپ کی اماں بھی نے بچپن سے ہی پالا ہوا ہے۔ آصفہ نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتائی۔ عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اب تو مکمل طور پر لٹیا ڈوب گئی، پرنس کاچان کی بھی اور اس کے سیکرٹری ڈم ڈم کی بھی۔ عمران نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ آصفہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب میں نے آپ کو کہہ دیا کہ سیکرٹری کا دل رازوں کا امین ہوتا ہے تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ یہ بتائیں آخر آپ کو اس انداز میں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا آپ پرنسس وائنا کے پیچھے آئی ہیں؟ آصفہ نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ پرنسس وائنا کی یہاں آمد کی اطلاع تو آپ نے خود مجھے دی تھی، پھر پرنسس وائنا ایسی بھی نہیں ہے کہ ان کے پیچھے آنا پڑے، اور وہ بھی سیکرٹری کے روپ میں۔ اگر میں پرنسس وائنا کے لیے یہاں آتا تو پرنس کے روپ میں آتا۔ عمران نے منہ بنا کر کہا۔ پھر؟ آصفہ نے حیرانی سے کہا، کیا میرے سیکرٹری کے روپ میں یہاں آنے سے آپ اصل مقصد نہیں سمجھ سکیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو آصفہ بے اختیار چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شرم کے تاثرات ابھرے، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ یہ باتیں کم از کم میرے ساتھ نہ کریں، مجھے سوریا نے آپ کی رگ رگ سے واقف کرایا ہوا ہے۔ آصفہ نے ہنستے ہوئے کہا، سوریا تو میری بہن ہے، اور بہنوں کو بھائیوں کی صرف ان رگوں کا علم ہوتا ہے جو بڑی شرافت سے اپنا کام کرتی رہتی ہیں، انہیں پھڑکتی ہوئی رگوں کا علم ہی نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ عمران نے کہا تو آصفہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ میں بھی تو آپ کی بہن ہوں، آصفہ نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ بالکل ہے، لیکن اس وقت جب میں علی عمران ہوں، اب تو میں سیکرٹری ڈم ڈم ہوں، اور آپ سیکرٹری بڑے نواب صاحب۔ عمران نے مسکرا کر کہا تو آصفہ پھر ہنس پڑی۔ پھر اس سے پہلے ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی بڑے نواب صاحب اندر داخل ہوئے۔ آئیے تشریف لے آئیے، بڑے نواب صاحب نے مسکرا کر کہا تو عمران اور آصفہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلیمان اور پرنسس وائنا بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آئیے پرنس، پرنسس وائنا نے بڑے لگاوٹ بھرے لہجے میں سلیمان سے کہا۔ شکریہ، سلیمان نے بڑے لگاوٹ بھرے لہجے میں کہا تو آصفہ بے اختیار مسکرا دی۔ کیا مجھ سیکرٹری کو بھی اجازت ہوگی نواب صاحب؟ عمران نے بڑے امید بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں تم بھی آ سکتے ہو، آؤ آصفہ تم بھی آ جاؤ، اب جب کہ ہم نے انتظامات کر دیے تو تم بھی دیکھ لو، بڑے نواب صاحب نے مسکرا کر کہا تو آصفہ اور عمران دونوں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر یہ قافلہ اس کمرے سے نکل کر آگے بڑھنے لگا۔ آگے آگے بڑے نواب صاحب تھے، ان کے پیچھے پرنسس وائنا اور سلیمان، جبکہ اس کے پیچھے عمران اور آصفہ، سب سے آخر میں جوزف اور جوانا۔ مختلف راہداریوں سے گھوم کر وہ ایک کمرے میں پہنچے۔ یہاں سے ایک کونے میں سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ان سیڑھیوں سے اتر کر وہ نیچے پہنچے تو وہ ایک بہت وسیع و عریض تہخانے میں پہنچ گئے۔ وہاں خصوصی طور پر بنائے گئے ریکوں میں واقعی انتہائی قیمتی نوادرات سجا کر رکھے گئے تھے، اور پھر نواب صاحب نے ایک ایک کا مختصر تعارف ان سے کرانا شروع کر دیا۔ یہ سملتلا کا مجسمہ، کیا یہ واقعی اصل ہے؟ پرنسس وائنا نے ایک ریک میں رکھے ایک چھوٹے سے لیکن خوبصورت آدمی کے مجسمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کا لباس شہزادوں جیسا تھا۔ ہاں یہ اصل مجسمہ ہے، اور اس مجسمے کو میں نے انتہائی گراں قیمت پر خریدا ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے اس مجسمے میں کسی بڑے خزانے کا راز پوشیدہ ہے، بہت بڑے خزانے کا۔ وہ مجھے خزانوں سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اس سے بہرحال اس کی اہمیت میں اضافہ ضرور ہو گیا، بڑے نواب صاحب نے کہا۔ کیا میں اسے اٹھا کر نزدیک سے دیکھ سکتی ہوں؟ آپ نے میرا اشتیاق بڑھا دیا، پرنسس نے مسکرا کر کہا تو بڑے نواب صاحب نے خود آگے بڑھ کر مجسمہ اٹھایا اور پرنسس وائنا کے ہاتھ میں دے دیا۔ بہت خوبصورت ہے، اور مجسمہ سازی کے آرٹ کا واقعی نادر شاہکار ہے، بہت خوب، یہ واقعی نایاب نوادر ہے، بہت شکریہ۔
پرنسس وائنا نے کہا اور مجسمے کو اچھی طرح الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد اس نے بڑے نواب صاحب کے ہاتھ میں واپس دے دیا۔ بڑے نواب صاحب کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا، انہوں نے مجسمے پر بڑے پیار بھرے انداز میں ہاتھ پھیرا، مجسمے کو واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ پورا ذخیرہ دیکھنے کے بعد وہ لوگ واپس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے اور اس کے بعد بڑے نواب صاحب نے واقعی ان سب کے اعزاز میں انتہائی پرتکلف دعوت کی اور پھر پرنسس وائنا نے سب سے پہلے اجازت طلب کی۔ پرنس، آپ سے اب ملاقات کہاں ہوگی؟ پرنسس وائنا نے کہا، ہم خود آپ کے ہوٹل پہنچ جائیں گے پرنسس، سلیمان نے مسکرا کر کہا تو پرنسس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر سلیمان نے بھی بڑے نواب صاحب سے اجازت مانگی۔ اس کے بعد پرنسس وائنا پہلے اپنی کار میں ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئی۔ آپ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ کیا آپ بھی میرے فلیٹ میں تشریف لائیں گی؟ عمران نے آہستہ سے سرگوشی کرتے ہوئے آصفہ سے کہا۔ تو آصفہ بے اختیار شرما گئی۔ سوری، میں کیسے آ سکتی ہوں آپ کے فلیٹ پر؟ البتہ آپ جب چاہیں یہاں آ سکتے ہیں، آپ سے مل کر مجھے حقیقی خوشی ہوگی۔ آصفہ نے بھی آہستہ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں باقاعدہ آ کر آپ کو فلیٹ پر لے جاؤں؟ عمران نے کار کی طرف بڑھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ آپ واقعی شریر ہیں، آصفہ نے انتہائی شرمیلے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے ایک طرف سلیمان کے ساتھ کھڑے بڑے نواب صاحب کی طرف پلٹ گئی اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ میں ایک بار پھر آپ کا مشکور ہوں پرنس کہ آپ نے مجھے شرف ملاقات بخشی، بڑے نواب صاحب نے سلیمان سے مخاطب ہو کر انتہائی تشکرانہ لہجے میں کہا۔ آپ کی طبیعت مجھے بہت پسند آئی ہے نواب صاحب، اب جب کہ ہم بھی پاک ایشیا آئیں گے تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، وعدہ رہا۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے بڑے نواب صاحب کے ساتھ بڑے کرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کیا اور کار کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کار کا کبھی دروازہ کھولا تو سلیمان بڑے نخرے بھرے انداز میں بیٹھ گیا۔ عمران نے دروازہ بند کیا، پھر بڑے نواب صاحب کی طرف بڑھ گیا۔ ساتھ کھڑی آصفہ کے چہرے پر شرم آمیز مسکراہٹ ابھی تک نمایاں تھی۔ سیکرٹری ڈمڈم آپ کا مشکور ہے بڑے نواب صاحب کی آپ سے ملاقات کی وجہ سے آپ کی سیکرٹری آصفہ سے بھی ملاقات ہو گئی۔ عمران نے بڑے نواب صاحب کے سامنے سر جھکا کر کہا، تم بھی مجھے ہمیشہ یاد رہو گے سیکرٹری، دلچسپ انسان ہو۔ بڑے نواب صاحب نے اس کے کندھے پر پیار بھرے انداز میں تھپکی دیتے ہوئے کہا، آپ کا کیا خیال ہے مس آصفہ؟ عمران نے آصفہ کی طرف مڑ کر شرارت بھرے لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ آپ بھولنے والی چیز ہی نہیں ہے، آصفہ نے مسکرا کر کہا تو بڑے نواب صاحب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران انہیں سلام کر کے کار کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے کار میں بیٹھتے ہی جوزف اور جوانا بھی اچھل کر کار میں یعنی جیپ میں بیٹھے اور چند لمحوں بعد یہ قافلہ نور محل سے نکل کر دوبارہ دارالحکومت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہاں اب بتاؤ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں پرنسس وائنا سے؟ بڑے راز و نیاز ہو رہے تھے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پرنسس وائنا آپ کے بارے میں بہت متفکر تھی، سلیمان نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ میرے بارے میں کیا مطلب؟ باتیں وہ تم سے کر رہی تھی اور متفکر میرے بارے میں ہو رہی تھی؟ سیدھی طرح بتاؤ کیا باتیں ہوئی ہیں؟ عمران نے مصنوعی غصے سے کہا۔ کہہ رہی تھی کہ سیکرٹری ڈمڈم کو میرے ساتھ پولینڈ بھجوا دو کیونکہ وہ سیکرٹری سے ڈانس سیکھنا چاہتی ہے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ڈمڈم کے پاس صرف آدھی ڈگری ہے، اس کی باقی آدھی ڈگری اس سے چھین کر محفوظ کر لی گئی ہے، سلیمان نے جواب دیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ تو کیا تم اب واقعی پرنس آف قاچان بننا چاہتے ہو؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مطلب پرنسس وائنا نے بھی پوچھا تھا اور میں نے اسے جو جواب دیا تھا وہ آپ بھی سن لیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اب ڈمڈم کے پاس صرف مردوں کو نچانے کی آدھی ڈگری موجود ہے، باقی آدھی ڈگری جس سے عورتوں کو نچایا جا سکتا ہے وہ ڈمڈم کی اماں بی کی تحویل میں ہے، اس لیے اگر پرنسس ڈمڈم سے ڈانس سیکھنا چاہتی ہیں تو اس کی اماں بی سے ملنا پڑے گا، پھر ہی اجازت مل سکتی ہے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی تم نے اماں بی کا پتہ بھی اسے بتا دیا ہوگا، کیوں؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ تو بتانا ہی تھا، لیکن ظاہر ہے اسے اس کے لیے قاچان سے ہو کر ہی جانا پڑے گا، اور قاچان پہنچنے کے بعد اس کا اس پتے تک پہنچنا یا نہ پہنچنا تو پرنس قاچان کے ہاتھ میں رہے گا نا، سلیمان نے گھما پھرا کر جواب دیا اور عمران اس کی خوبصورت بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ بہرحال تمہارا مقصد حل ہوا ہے یا نہیں یہ بتاؤ، اس نواب زادے کی بے عزتی تو بہت ہوئی ہے جس نے تمہارے رشتہ دار کو کوڑے مارے تھے، اور تم نے بہرحال بڑے نواب صاحب سے اپنی بھرپور عزت افزائی کرائی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو ظاہر ہے ہونا ہی تھا، لیکن مجھے ایک اور شک پڑ رہا تھا، اب خدا جانے میرا شک درست ہے یا نہیں، سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیسا شک؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے بار بار یہ محسوس ہوتا رہا ہے کہ بڑے نواب صاحب آپ کی اور میری حقیقت جانتے تھے لیکن انہوں نے از رائے مروت بات نہیں کی، سلیمان نے کہا تو عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ کیا بات ہوئی ہے کوئی تمہاری ان سے؟ عمران نے کہا۔ اس کے لیے واقعی نئی بات تھی۔ نہیں بات تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن وہ کبھی کبھی مجھے اور آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے تھے جیسے جانتے ہوں، پھر ان کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ بکھر جاتی جیسے وہ اصل میں حقیقت جانتے ہو، سلیمان نے جواب دیا۔ یہ تمہارا وہم، اگر ایسا ہوتا تو کوئی بات ضرور سامنے آ جاتی، عمران نے جواب دیا۔ میں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، چند لمحے خاموشی کے بعد سلیمان نے کہا۔ کیسا فیصلہ؟ عمران نے پوچھا۔
بڑے نواب صاحب کی میں بحیثیت پرنس آف کاچان کی طرف سے کسی بڑے ہوٹل میں دعوت کرنا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے؟ سلیمان نے کہا، بڑا نیک خیال ہے، لیکن بڑے ہوٹلوں والے پرنس کے نام سے معروف نہیں ہوتے، وہ بل وصول کر لیتے ہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا؟ آپ نے پرنس کاچان کو کہیں پرنس آف ڈھم تو نہیں سمجھ لیا؟ سلیمان نے منہ بنا کر کہا تو عمران اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ پرنس آف ڈھم تو واقعی اس قابل نہیں کہ کسی کی بڑے ہوٹل میں دعوت کر سکے، اس لیے وہ اپنی اوقات کو سمجھتے ہوئے خاموش ہو سکتا ہے، لیکن پرنس آف کاچان کو شاید عزت راس نہیں آ رہی۔ عمران نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، بل کی مجھے فکر نہیں ہے، کیونکہ ایسا کوئی بڑا ہوٹل نہیں ہے جو بل میرے صاحب کے نام بھیجنے سے انکار کر دے گا۔ سلیمان نے کہا، تمہارے صاحب کیا مطلب؟ کیا ڈیڈی کے نام بل بنواؤ گے؟ پھر تو واقعی تمہیں عزت راس نہیں آ سکتی، پھر تم پرنس آف کاچان کی بجائے پرنس آف کنجوس بن کر رہ جاؤ گے۔ عمران نے کہا، میرا صاحب تو دوسرا ہی ہے جناب، بڑا ہی سخی، کھلے دل کا مالک اور انتہائی فیاض آدمی، خاص طور پر میری عزت کو تو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ سلیمان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، اچھا، کیا ایسا احمق آدمی ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل موجود ہے، اگر آپ کہیں تو آپ سے اس کی ملاقات کرا دوں۔ سلیمان نے جواب دیا، مجھے احمقوں سے ملنے کا قطعی شوق نہیں ہے، اس لیے مجھے تو معافی رکھو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، انکساری اچھی عادت ہے، لیکن اتنی بھی انکساری اچھی نہیں ہوتی کہ آدمی فقیر بن کر معافیاں مانگتا پھرے۔ آپ نہیں ملنا چاہتے نہ ملیں، لیکن کم از کم آپ معافی تو نہ مانگیں، اور چاہے آپ کی کوئی حیثیت ہو یا نہ ہو، بہرحال اتنا تو ہے کہ آپ پرنس آف کاچان کے سیکرٹری ہیں۔ سلیمان نے غصیلے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے ارے، اتنا غصہ؟ چلو غصہ تھوک تو ٹھیک ہے، تمہارے صاحب سے بھی مل لیں گے، عقل تو احمقوں سے ہی سیکھی جاتی ہے نا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عقل سیکھی نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور وہ جسے چاہے جتنی دے دے اور جسے چاہے نہ دے۔ سلیمان نے جواب دیا اور عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کیا بات ہے، جب سے تم نے پرنسس وائنا سے ملاقات کی ہے تمہارا تو رنگ روپ ہی بدل گیا۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اس نے تو بڑی کوشش کی کہ میرا رنگ روپ بدل جائے، لیکن اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی، بیچاری۔ سلیمان نے کہا، اچھا کیا کہا تھا اس نے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کہنا کیا تھا، کاچان کے نوادرات اس کے حلق میں اٹکے ہوئے تھے، بار بار انہی کے متعلق پوچھ گچھ کرتی رہی۔ سلیمان نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اچانک کار کے ڈیش بورڈ سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ عمران کے ساتھ ساتھ سلیمان بھی چونک پڑا۔ عمران نے جلدی سے ڈیش بورڈ کھولا اور اندر ہاتھ ڈال کر اس نے ایک کارڈ لیس مائک نکال لیا۔ مائک کے ساتھ بٹن لگا تھا، اس نے جیسے ہی بٹن پریس کیا ایک آواز ابھری اور عمران کے ساتھ سلیمان بھی اچھل پڑا، کیونکہ کال پرنسس وائنا کی طرف سے کی جا رہی تھی۔ ہیلو پرنسس وائنا کالنگ، اوور۔ مسلسل کال دی جا رہی تھی۔ یس ڈیوک اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، لہجہ غیر ملکی تھا، تم نے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں دی، اس لیے مجھے خود کال کرنی پڑی ہے، اوور۔ پرنسس وائنا نے کہا، میں نے سوچا کہ جب پرنس آف کاچان اپنی منزل پر پہنچ جائے پھر آپ کو تفصیلی رپورٹ دوں، اوور۔ ڈیوک نے جواب دیا اور عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اس کا مطلب تو واضح تھا کہ ان کی باقاعدگی سے نگرانی ہو رہی ہے، لیکن اس نے یہ نگرانی اب تک چیک نہ کی تھی۔ لعنت بھیجو پرنس کاچان پر، میں نے تمہیں صرف یہ رپورٹ دینے کے لیے کہا تھا کہ پرنس کاچان وہاں سے کب روانہ ہوتا ہے، اور بس، اوور۔ پرنس وائنا کی انتہائی غصیلی آواز سنائی دی اور عمران نے پرنس کاچان پر لعنت کے الفاظ سنتے بیک مرر میں عقبی سیٹ پر بیٹھے سلیمان کی طرف دیکھا تو بے اختیار مسکرا دیا۔ سلیمان کا چہرہ غصے سے بے اختیار تپ اٹھا تھا، وہ تو آپ کے جاتے ہی واپس چلا گیا تھا، اور اب وہ دارالحکومت کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے ان کی کار کے عقبی بمپر پر کاشنر لگا دیا تھا، اور اب کاشنر ریسیور سے انہیں چیک کر رہا ہوں، اوور۔ ڈیوک نے کہا، اگر وہ چلا گیا تو ٹھیک ہے، مجھے صرف اس کی وہاں موجودگی کی فکر تھی، اوور۔ پرنسس وائنا نے اس بار مطمئن لہجے میں کہا، وہ چلا گیا پرنسس، اوور۔ ڈیوک نے کہا، اوکے اوور اینڈ آل۔ پرنسس نے کہا، اس کے ساتھ ہی کال آف ہو گئی۔ عمران نے بھی مائک کے ساتھ لگا بٹن آف کر دیا اور مائک کو واپس ڈیش بورڈ کے اندر رکھ کر ڈیش بورڈ بند کر دیا۔ میں اس پرنسس وائنا کا چہرہ بگاڑ دوں گا، وہاں تو مجھ پر ایسے ریشہ ختم ہو رہی تھی جیسے میرے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی، اور اب مجھ پر ہی لعنت بھیج رہی ہے، سلیمان نے غصے سے کہا اور عمران ہنس پڑا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے آدمیوں کو ایسی باتیں تو سننی پڑتی ہیں نا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں دیکھ لوں گا اس پرنسس وائنا کو، اگر میں نے اس کی اپنے سامنے ناک نہ رگڑوا دی نا تو اپنا نام بدل لوں گا۔ سلیمان نے اسی طرح غصے میں ہکلاتے ہوئے کہا، کیا نام رکھو گے مجھے پیشگی بتا دو، آخر میں تمہارا سیکرٹری ہوں، تمہارا تعارف تو بہرحال مجھے کرانا پڑتا ہے۔ عمران مسلسل اسے چھیڑ رہا تھا، آپ کا نام رکھ لوں گا، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور عمران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ یعنی ڈم ڈم، عمران نے ہنستے ہوئے کہا اور سلیمان بھی ہنس پڑا، اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ بھی بدل گیا تھا۔ لیکن اس کال کا کیا مطلب تھا، اور یہ کال کار کے ٹرانسمیٹر نے کیسے کیچ کر لی، سلیمان نے کہا،
اس کار میں انتہائی طاقتور ٹرانسمیٹر نصب ہے اور ٹرانسمیٹر پر زیرو فریکوینسی تھی، اس لیے کال کیچ ہو گئی۔ باقی رہا اس کا مطلب تو ظاہر ہے وہ پرنس آف قاچان کی عزت افزائی سے حسد کرنے لگی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ پرنس آف قاچان زیادہ دیر بڑے نواب صاحب کے پاس ٹھہرے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن کیوں؟ سلیمان نے کہا، اب مجھے کیا معلوم، تم نے بڑے نواب صاحب کو دعوت تو دینی ہے، ساتھ ہی پرنسس کو بھی دعوت دے دینا، پھر وہاں سب پتہ چل جائے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں لعنت بھیجتا ہوں اس کی شکل پر۔ پرنسس شکل دیکھی ہے اپنی؟ اس نے سلیمان نے بگڑے لہجے میں کہا، اور عمران اس کے اس انداز پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اب تم صحیح معنوں میں پرنس آف قاچان لگ رہے ہو، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور سلیمان بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ البتہ عمران نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رانا ہاؤس پہنچتے ہی ٹائیگر کو کال کر کے ہوٹل پلازا بھیج دے گا تاکہ وہ اس پرنسس کی نگرانی کر سکے، کیونکہ بہرحال اس ٹرانسمیٹر کال نے اسے بھی چونکا دیا تھا اور وہ بسل حالات جاننا چاہتا تھا۔ رات خاصی گہری ہو چکی تھی، لیکن کمرے میں پرنسس وائنا اور رابرٹ دونوں کرسیوں پر بیٹھے مسلسل شراب نوشی میں مصروف تھے۔ یہ پرنس قاچان اور اس کا سیکرٹری میری سمجھ میں تو نہیں آئے پرنسس۔ وہاں ہوٹل 3 اسٹار میں بھی اس سیکرٹری کی حرکات انتہائی عجیب و غریب تھیں، اور پھر نور محل میں تو وہ بالکل آؤٹ آف ایڈیکیٹ نظر آ رہا تھا، رابرٹ نے کہا۔ تو پرنسس وائنا بے اختیار ہنس پڑی۔ میں نے مشرقی پرنسس کے بارے میں کافی پڑھ رکھا ہے، یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اوٹ پٹانگ قسم کے۔ ویسے ایک بات ہے پرنسس یعنی پرنس آف قاچان انتہائی وجیح، اسمارٹ اور خوبصورت نوجوان ہے۔ میرا تو بس دل چاہ رہا تھا کہ اسے شادی کا پیغام دے دو، پرنسس وائنا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں اسے گولی نہ مار دیتا اس احمق آدمی کو، رابرٹ نے بے حد اختیار غصیلے لہجے میں کہا، اور پرنسس وائنا بے اختیار کھلا کر ہنس پڑی۔ کیا تم اسے واقعی گولی مار دیتے؟ بہرحال وہ پرنس ہے، پرنسس نے شاید اسے چھیڑ کر لطف لینے والے لہجے میں کہا۔ پرنس ہے تو کیا ہوا، کنگ بھی ہوتا تب بھی میں اسے واقعی گولی مار دیتا، رابرٹ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جب تم ایسی باتیں کرتے ہو رابرٹ تو مجھے خیال اکثر آتا ہے کہ کہیں تمہاری روح بھی تو مشرقی نہیں ہے، ہمارے مغرب میں تو ایسی باتیں کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی، پرنسس وائنا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ باتیں میں تکلفاً نہیں کیا کرتا پرنسس، یہ واقعی میرے دل کی آواز ہوتی ہے، روح چاہے مشرقی یا مغربی، بہرحال میں آپ کے ساتھ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا، رابرٹ نے جواب دیا، اور پرنسس کے چہرے پر جیسے مسرت کا جوالا مکھی سا پھٹ پڑا۔ گڈ، بس تمہاری یہی بات مجھے پسند ہے رابرٹ، ورنہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو اور میں بھی کہ تمہارے اور میرے درمیان معاشرتی طور پر کتنا فرق ہے، پرنسس وائنا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور رابرٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو دوستو آج کی یہ ایپیسوڈ یہیں تک ہے، اس کی پہلی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو چکی ہے کل چینل پہ، اس کو بھی لازمی دیکھیں، اور باقی چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز آن کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارے تیسرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اس کی پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور باقی پھر ملتے ہیں اس کے تیسرے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ نے کے پاس۔